إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع بہت اہم موضوع ہے اور آج ہم نے قرآن مجید سے متعلق بہت کچھ پڑھنا ہے، اس پہلو سے کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں شیخ کیا فرماتے ہیں۔ آج کی ہماری جو فصل ہے الفصل الرابع، چوتھی فصل فی اعجاز القرآن، اعجاز قرآنی۔ اعجاز کا مطلب ہوتا ہے کہ مد مقابل لوگوں کو عاجز بنا دینا، مد مقابل لوگوں کو ہرا دینا، یہ اعجاز کا مطلب ہوتا ہے۔ اگلے لوگ بے بس ہو جائیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ نہیں کر سکتے جو قرآن لے کے آیا ہے۔ اعجاز قرآنی کے حوالے سے ہمارا آج کی فصل ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ علم وفقنا اللہ و ایاک ان کتاب اللہ العزیز منطب على وجوہ من الاعجاز کثیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب وہ مختلف پہلوؤں سے اعجاز کی حامل ہے، وتحصیلها من جہت ضبط انواعها فی اربعۃ وجوہ۔ ان سارے اعجاز میں آپ یوں سمجھیں کہ 4 پہلو نکلتے ہیں جو قرآن مجید کی اعجاز کے حوالے سے ہیں، اس کے ضبط، اس کے کلمات کے حوالے سے ہیں۔ اولها حسن تالیفی، پہلا جو پہلو ہے جس کے اندر ہم قرآن کے اعجاز کو دیکھیں گے، حسن تالیفی ہی، قرآن مجید کی جو تالیف ہے، قرآن مجید کی جو ترتیب ہے، قرآن مجید میں جو کلمات اور جو جملے اور جو بیان اور جو فصاحت اور بلاغت شامل ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ والتئام کلمہ، اس کے کلمات آپس میں بہت بہترین انداز میں جڑے ہیں۔ وفصاحتہ، قرآن مجید بہت فصیح کتاب ہے۔ وجوہ اعجازہ، اور یہ سب اس کے اعجاز کے پہلو ہیں۔ وبلاغتہ الخارقۃ عادۃ العرب، اور عرب لوگوں کا جو روٹین کا کلام تھا، عادت تھی، اس عادت کو یا اس روٹین کو توڑ دینے والی بلاغت قرآن مجید کے پاس ہے۔ وذالک انہم کانوا ارباب ھذا الشان وفرسان الکلام، وہ لوگ اس معاملے میں سردار تھے، وہ شہ سوار تھے کلام کے۔ آپ کو پتہ ہے عرب لوگ اپنے آپ کو عرب اسی لیے کہتے تھے کہ ہم بول سکتے ہیں، اور جو ہمارے علاوہ لوگ ہیں وہ عجم ہیں، وہ بول نہیں سکتے، گونگے ہیں جی۔ وہ اپنے آپ کو عرب اس لیے کہتے تھے کہ وہ قادر الکلام ہوتے تھے۔ تو فرمایا قد خصوا من البلاغت والحکم ما لم يخص به غیرهم من الامم، انہیں بلاغت اور حکمت کے ایسے پہلو دیے گئے کہ جو کسی اور قوم کو نہیں دیے گئے۔ وعدو من ذرابت اللسان ما لم یؤت انسان، اور زبان کی ایسی تیزی ان کو دی گئی، ایسے سلیس اور روانی میں اور تیزی کے ساتھ بولتے تھے کہ کوئی اور انسان نہیں بول سکتا تھا۔ ومن فصل الخطاب ما یقید الالباب، اور ایسا ان کا سلیقہ گفتگو تھا کہ پورا کا پورا دماغ انڈیل دیتے تھے۔ جعل اللہ لهم ذلك طبعا وخلقتا وفیہم غریزتا وقوتا، اللہ تعالیٰ نے طبعی طور پر، نیچرلی، اور ان کی تخلیق میں یہ بات شامل کی ہوئی تھی، ان کی فطرت میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے شامل کی ہوئی تھی، اور پھر ساتھ میں ان کے پاس قوت کلام بھی تھا، تو بہت اعلیٰ پائے کے زبان دان تھے، کوئی ان کے سامنے ٹکتا نہیں تھا۔ فما رعاہم الا رسول کریم، لیکن جب رسول کریم آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ایک دفعہ ہیبت کا شکار ہو گئے۔ راع کا مطلب ہوتا ہے گھبرا جانا۔ بکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، جس کتاب کو توڑنے کے لیے باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، جو بہت ہی حکمت والے اور قابل تعریف ہستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، بڑی مضبوط ہیں۔ فصلت کلماتہ، کلمات بڑی تفصیل سے ہیں۔
وبہرت بلاغتہ العقول، اس کی بلاغت نے عقلوں کو جھنجھوڑ دیا ہے، وظہرت فصاحتہ علی کل مقول، اور ہر کلام، ہر قول کے اوپر قرآن کا کلام اور قول وہ ظاہر ہے، وہ غالب آ گیا، وتضافر ایجازہ و اعجازہ، اس کا جو اختصار ہے اور پھر اس کا جو اعجاز ہے، وتظاہرت حقیقتہ و مجازہ، اور اس کی حقیقت اور اس کا مجاز یہ سب ظاہر ہو گیا، وتبارت فی الحسن مطالعہ و مقاطعہ، جو اس قرآن کے جو مطالع ہیں، یعنی جس جگہ سے بھی آپ قرآن کے اوپر نظر ڈالیں آپ کی نظر بلند ہو جاتی ہے، وحاوت کل البیان جوامعہ و بدائعہ، ہر بیان، ہر علم سے جو جامع چیزیں ہیں اور جو عمدہ ترین چیزیں ہیں وہ اس کتاب میں نقل کی گئی ہیں، واعتدل مع ایجازہ حسن نظمہ، اپنے بہت زیادہ ایجاز کے باوجود، اپنے بہترین کلام کے ساتھ ساتھ اس کے اندر حسن نظم بھی ہے، ترتیب بھی بڑی خوبصورت ہے، وانطبق على کثرت فوائدہ مختار لفظہ، اور بہت زیادہ جو فوائد تھے اس کتاب کے، اس کا جو بنیاد تھی اس کے الفاظ کا چناؤ تھا، وہم افصح ما كانوا في هذا الباب مجالا، حالانکہ عرب لوگ بیان کے معاملے میں، کلام کے معاملے میں سب سے فصیح ترین لوگ تھے، اور بڑے عمدہ لوگ تھے، بہت وسعت تھی ان کے پاس کلمات کی، لیکن قرآن نے ان کی اس مجال کو بھی توڑا اور قرآن اس سے بھی زیادہ وسعت لے کر آیا، اس لیے قرآن فرماتا ہے ام یقولون افطرا، یہ کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ کے لائے ہیں، خود سے بنا کر لائے ہیں، قل فأتوا بسورۃ مثلہ، ان سے کہو کہ چلو پھر ایک سورت اس جیسی لے آؤ، وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اللہ کے علاوہ جس کو چاہو بلا لو، ایک سورت بنا کے لے آؤ اگر تم سچے ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو ایک سورت لے آؤ اس جیسی، اور اپنے سارے مددگاروں کو بلا کر لے آؤ اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو تو، لیکن اگر نہ کر سکے اور تم کر بھی نہیں سکتے تو پھر اس آگ سے ڈرو جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے جو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ان سے کہو اگر سارے انسان اور جن مل کر اس قرآن جیسا کچھ لانا چاہیں نہیں لا سکتے، ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، چاہے ایک دوسرے کی بہت مدد کریں نہیں لا سکتے، اور آپ نے دیکھا آج تک نہیں لا سکے، تو قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن ان سے تقاضا کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے لے آؤ، نہیں لا سکے، اچھا جب نہیں لا سکتے تھے وہ ہار گئے تھے، اس کے باوجود اپنے آپ کو تسلیاں کیسے دیتے تھے، کہتے تھے ان ھذا الا قول البشر ان ھذا الا سحر یوثر، دیکھو یہ تو جی بشر کا قول ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو صرف جادو ہے، جادو کے اثرات ہوں گے، کبھی کہتے تھے سحر مستمر، یہ جادو ہے جو مسلسل جاری ہے، کہتے ہیں کہ افکن افتراہ، جھوٹ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، کبھی کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں قصے ہیں، اور پھر گھٹیا باتیں جواب میں پتہ کہتے ہیں قلوبنا غلف، اور جی ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، کہتے ہیں ہمارے دلوں پر تو ڈانٹ پڑے ہیں، جو تم دعوت دیتے ہو نا یہ ہمیں نہیں سمجھ آتی، کبھی کہتے ہیں وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے کان بند ہیں، ہمارے اور تمہارے بیچ میں حجاب ہے، کبھی اپنے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ اس قرآن کو مت سنو بلکہ شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ سکو، یعنی ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ لوگ قرآن نہ سنیں، اور وہ اپنے آپ کو تسلیاں یہ دیتے تھے کہ جادو ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ شاعر ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور کبھی کبھی تو اپنے سے بڑے دعوے کرتے تھے، کہتے تھے
لو نشاء لقلنا مثل هذا، ہم چاہتے تو ایسا ہم بھی بنا لیں. تو اللہ یہی تو فرماتا ہے کہ لے آؤ، لے آؤ ایک صورت لے آؤ نا، ایک انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. لے آؤ یہی اتنی 3 آیتوں والی صورت لے آؤ، لے آؤ جس میں یہ حکمت ہو، جس میں یہ وزن ہو، جس میں یہ روب ہو، جس میں یہ ترتیب ہو. سبحان اللہ. یعنی زبان دان لوگ اپنے آپ کو ارباب اللسان کہتے تھے کہ ہم تو زبان کے بھگوان ہیں، کہ نہیں لا سکتے. تو قرآن نے اسی سٹیپ پر ان کو ہرا دیا، تم قرآن جیسا نہیں لا سکتے. کہتے ہیں ابو عبیدہ، یا ایک روایت میں آتا ہے ابو عبید قاسم بن سلام رحمہ اللہ کے امام تھے، انہوں نے ایک دیہاتی کو سنا، ان سے ایک دیہاتی نے سنا کہ ایک آدمی تلاوت کر رہا تھا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ. قرآن میں آیت ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، کہ ڈٹ جائیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. اس کے الفاظ اور کلمات کچھ ایسے ہیں کہ جیسے ہی وہ دیہاتی، آپ کو پتہ ہے دیہاتی لوگ وہ زبان کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، زبان کے بڑے خالص زبان ان کے پاس ہوتی ہے. شہر میں تو عام طور پہ مکس اپ ہو جاتا ہے نا، کبھی یہاں سے آیا، کوئی شام سے آیا، کوئی یمن سے آیا، کوئی مصر سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، تو کئی زبانوں کے الفاظ وہ پھیل جاتے ہیں. لیکن دیہاتوں میں تو وہ خالص چیزیں باقی ہوتی ہیں. تو جیسے ہی اس دیہاتی نے ایک آدمی کو سنا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اس دیہاتی سے رہا نہیں گیا، فسجدہ، سجدے میں پڑ گیا. کہتا ہے سجدت لفصاحتہ، اس کی جو فصاحت و بلاغت تھی بس میں اس کی وجہ سے سجدہ کیا. ایک اور آدمی نے سنا آیت قرآن کی فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا. یہ کلمات کچھ اس ترتیب سے اللہ نے فرمائے ہیں. جب وہ اپنے بھائی سے مایوس ہو گئے تو اکیلے ہو کے سرگوشیاں کرنے لگے. یہ تو ہمارے ترجمہ ہے نا، ہم ترجمہ کر رہے ہیں، لیکن عربی کے ایکسنٹ میں، عربی لہجے میں جب آپ یہ کلمات پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے. تو جس آدمی نے یہ کلمات سنے کہنے لگا اشہد ان مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام. کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ مخلوق یہ والا کلام نہیں کہہ سکتا، بندہ نہیں کہہ سکتا، بندہ نہیں کہہ سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کان یوما نائما فی المسجد فاذا هو بقائم على رأسه يتشهد شهادة الحق. حضرت عمر ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے تو جب اٹھے تو سر پہ دیکھا ایک آدمی کھڑا تھا جو کلمہ حق پڑھ رہا تھا. حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو بتانے لگا جی میں رومی فوج کا، رومی لوگوں کا ایک پادری ہوں، لیکن مجھے عرب کا کلام آتا ہے بہت زبردست. میں نے مسلمانوں کے ایک قیدی سے یہ والی آیت سنی جو تمہاری کتاب میں ہے، تو مجھے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا اور آخرت کے بارے میں جو کچھ بھی کہا ہے وہ اس آیت کے اندر موجود ہے. یعنی ایک آیت ایسی میں نے سنی کہ مجھے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے، میں پادری ہوں نا لیکن میں عربی بھی جانتا ہوں، کہتا جب میں نے وہ ایک آیت ایک قیدی سے سنی تو مجھے لگا عیسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی دنیا اور آخرت کے بارے میں جو دعوت دی ہے وہ دعوت اس ایک آیت میں موجود ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. کہتا ہے یہ اس ایک آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کی ساری دعوت موجود ہے. اسمعی ایک بہت بڑا لغت دان تھا، بہت بڑا عربی دان تھا، عربی کا ماہر آدمی تھا. اس نے ایک بچی کو سنا، وہ بچی سے جب بات کی تو اس نے کہا قاتلک اللہ ما افصحکی. کہنے لگا کہ تو کتنی فصاحت کے ساتھ عربی بولتی ہے، کتنی فصیح خاتون ہے. کہنے لگی اب یعد هذا فصاحت، کہنے لگی کہ اس کو بھی آپ فصاحت کہتے ہو؟ یعنی اس لڑکی کو یہ فصاحت نظر نہیں آتی تھی جو اس کے اندر تھی، اس کو اپنی کوالٹی کا نہیں پتا تھا، بلکہ پتا تھا لیکن وہ شمار ہی نہیں کرتی تھی. کہتی تھی بعد قول اللہ تعالی، قرآن کے اس قول کو تو پڑھو، اس کے بعد کون سی فصاحت ہوتی ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ.
کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اس کو دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں ڈر لگے تو اس کو دریا میں پھینک دینا، اور نہ ڈرنا اور نہ گھبرانا، ہم یہ تمہارے پاس واپس کریں گے اور اس کو رسول بنائیں گے۔ کہتی ہے فجمع فی آیت واحدۃ بین امرین ونہیین وخبرین وبشارتین، اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو حکم دیے، دو چیزوں سے منع کیا، دو خبریں دیں، دو خوشخبریاں دیں، اس ایک آیت میں 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ کون کون سی؟ ایک تو دو حکم جو دیے وہ یہ کہ ارضعیہ، اس کو دودھ پلاؤ، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ اس کو دریا میں پھینک دو۔ دو چیزیں جن سے منع کیا، ولا تخافی ولا تحزنی، نہ تم نے ڈرنا ہے نہ تم نے غم کرنا ہے۔ دو چیزیں جن کی خبر دی، وہ ایک یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف ہم نے وحی کی، اور دوسری فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تمہیں اس کے بارے میں ڈر ہو، یعنی ڈر بھی ہوگا اور وحی بھی کی۔ اور دو جو بشارتیں دی، خوشخبریاں دی، وہ یہ، ایک تو یہ کہ میں تمہارا بیٹا تمہارے پاس واپس لاؤں گا، اور دوسرا یہ کہ میں اسے پھر رسول بھی اپنا بناؤں گا۔ ایک آیت میں کہتی ہے 8 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اس کے بعد کون سی فصاحت ہوتی ہے؟ جو لوگ عربی جانتے ہیں، یہ میری جو باتیں ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے یعنی موتی پڑے ہوئے ہیں قرآن کے اندر۔ اس کے بعد اعجاز النظم والاسلوب، نظم قرآن جو ترتیب اور اسلوب ہے، جو بیان کرنے کا طریقہ کار ہے۔ ایک تو ہے نا کلمات کا چناؤ، اور اس کلمات کے اندر جامعیت، کلمات تھوڑے ہیں لیکن بہت بڑا معنی۔ ایک یہ کہ ترتیب کیسی لگائی ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں الوجہ الثانی من اعجاز، یہ قرآن مجید کا ایک اور پہلو معجزے کا یہ ہے، صورت نظمه العجیب والاسلوب الغریب المخالف لاسالیب کلام العرب ومناہج نظمها ونثرها الذي جاء عليها، کہ اس کی جو صورت ہے، نظم کی ترتیب کی، بڑی عجیب ہے، اور اس کا جو اسلوب ہے بڑا ہی منفرد ہے۔ کلام عرب کے اندر جو وہ لوگ، نظم کا کلام تھا ان کا، یا جو نثر تھی، آپ جانتے ہیں نا، ایک نظم ہوتی ہے ایک نثر ہوتی ہے، نثر جو پیراگراف وائز ہوتی ہے، نظم جو شعر وائز ہوتی ہے، دونوں کے مطابق قرآن نہیں تھا۔ وہ لوگ اسی طرح کا کلام جانتے تھے، نظم اور نثر کو، قرآن ایک تیسرا کلام لے کے آیا، وَوَقَفَتْ مَقَاطِعُ آئِهِ وَانْتَهَتْ فَوَاصِلُ كَلِمَاتِهِ إِلَيْهِ، کہتے ہیں جب آیتیں مکمل ہوتی ہیں تو عجیب ایک پیٹرن لے کے آئی ہیں، اور ان کے کلمات کے اندر جو فاصلہ رکھا گیا بڑے عجیب انداز میں رکھا گیا۔ وَلَمْ يُوجَدْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ نَظِيرٌ لَهُ، قرآن سے پہلے کبھی اس طرح کا کلام کسی نے نہیں دیکھا، قرآن کے بعد آج تک کسی نے ایسا کلام نہیں دیکھا۔ وَلَا اسْتَطَاعَ أَحَدٌ مُمَاثَلَةَ شَيْءٍ فِيهِ مِنْهُ بَلْ حَارَتْ فِيهِ عُقُولُهُمْ، کہتے ہیں کوئی بندہ اس جیسا کلام نہیں بنا سکا، بلکہ یہ کلام دیکھ کے لوگوں کی عقلیں دھنگ رہ جاتی، وَتَدَلَّهَتْ دُونَهُ أَحْلَامُهُمْ، اور لوگوں کی عقلیں وہ ڈر جاتی ہیں اس کلام کو دیکھ کر۔ وَلَمْ يَهْتَدُوا إِلَى مِثْلِهِ فِي جِنْسِ كَلَامِهِمْ، اپنے کلام میں ایسا کلام نہ لا سکے، من نثر او نظم او سجع او دجز او شعر، کوئی نظم، کوئی نثر، کوئی سجع، ہوتا ہے نا کئی دفعہ کلام نظم نہیں ہوتا لیکن مسجع ہوتا ہے، آخری الفاظ مل رہے ہوتے ہیں، یا کئی دفعہ آپ رجز کہتے ہیں، نعتیہ اشعار ہو گئے، یا جو ہے وہ قصیدے وغیرہ کہتے ہیں، غزلیں کہتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے قرآن میں۔ ولما سمع کلامہ صلی اللہ علیہ وسلم الولید ابن مغیرہ، حضرت خالد ابن ولید کا والد جو ہے نا ولید ابن مغیرہ، جب اس نے کلام سنا، وقرأ علیہ القرآن، نبی علیہ السلام نے اس کے سامنے قرآن پڑھا، رقہ، اس کا دل نرم ہو گیا، فجاءہ ابو جہل منکرا علیہ، اتنے میں ابو جہل اس کو ڈانٹتا ہوا آیا، واللہ ما منکم، وہ تو اس نے کہا واللہ ما منکم احد اعلم بالاشعار منی، کہنے لگا کہ اللہ کی قسم تم میں کوئی بھی شعروں کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتا، شعروں کو میں جانتا ہوں، اشعار کیسے ہوتے ہیں میں جانتا ہوں، واللہ ما یشبہ الذی یقول شیئا من ھذا، لیکن جو محمد پڑھ رہا ہے نا یہ شعروں کی طرح نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی تھے انیس، وہ کہتے ہیں کہ واللہ ما سمعت باشعر من اخی انیس، حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی انیس سے بڑا شاعر کوئی نہیں دیکھا، لقد ناقض 12 شاعرا فی الجاہلیہ انا احدهم، کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے 12 شعراء کو جہلیت میں ہرایا تھا، ان میں سے ایک میں بھی تھا، مجھے بھی ہرایا تھا میرے بھائی نے، بہت بڑا شاعر تھا۔ ایک دفعہ انیس جو تھے وہ مکہ جا رہے تھے، حضرت ابو ذر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سن رکھا تھا کہ ایک نبی آیا ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے۔ قلت فما یقول الناس، میں نے کہا لوگ کیا کہتے ہیں؟ قال یقولون شاعر، تو کہتے ہیں انیس کو میں نے بھیجا کہ جاؤ آپ جا کر بتاؤ کہ دیکھ کے آؤ کہ یہ جو بندہ ہے جو دعویٰ کرتا ہے نبوت کا، یہ کیسا آدمی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں شاعر، کاہن، ساحر، شاعر ہے، کاہن ہے، جادوگر ہے، لوگ ایسے ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ پھر وہ انیس خود کہتے ہیں لقد سمعت قول الکہانہ فما ہوا بقولہ، میں نے کاہنوں کی باتیں سنی ہیں، کاہن ایسی باتیں نہیں کرتے۔ وَلَقَدْ وَضَعْتُهُ عَلَىٰ أَقْرَاعِ الشِّعْرِ فَلَمْ يَلْتَئِمْ، میں نے شعر کے اوزان پر بھی یہ کلام رکھا ہے، لیکن یہ کلام شعروں کے جیسا بھی نہیں ہے۔ وَمَا يَلْتَئِمُ عَلَىٰ لِسَانِ أَحَدٍ بَعْدِي أَنَّهُ شَعْرٌ، اور کہتا ہے کہ میرے بعد بھی کوئی آدمی اس کو شعر ثابت نہیں کر سکتا۔ وَإِنَّهُ لَصَادِقٌ، اور یہ جو محمد ہیں یہ صادق ہیں، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور لوگ ان کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ لوگ جو شاعر کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں، لوگ کاہن کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے ہیں۔ یہ کلام ہمارا انسانوں والا نہیں ہے، کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر ایک اور جو پہلو ہے الاخبار عن المغیبات، غیب کی خبریں۔ اب قرآن نے جہاں قرآن کی فصاحت و بلاغت، وہاں قرآن کی معلومات، قرآن نے آپ کو ایسی خبریں دی ہیں جو صرف قرآن دے سکتے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ کہتے ہیں کہ الوجہ الثالث من الاعجاز من طوى عليه من الاخبار المغیبات ولم يقع فوجد كما ورد على الوجه الذي اخبر، قرآن کے اعجاز میں یہ بات بھی شامل ہے، قرآن کے معجزہ ہونے میں، کہ قرآن نے غیب کی وہ خبریں دی ہیں جو ابھی تک واقع نہیں ہوئی تھی، ابھی تک واقع نہیں ہوئی تھی، وہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی، لیکن قرآن نے بتایا کہ ایسے ہوگا تو بالکل ایسے ہی ہوا جیسے قرآن نے بتایا تھا۔ دیکھیے نا، مطلب آپ کو یہ بتایا جائے کہ ایسے ہونے لگا ہے اور بالکل ویسے ہی ہو جیسے بتایا جائے، اس کا مطلب ہے بتانے والا کوئی اور ہی ہے۔ مثلا قرآن مجید نے کہا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، تم اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے اگلے سال امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ پھر ایک اور مقام پہ سورہ روم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، فرمایا نا غُلِبَتِ الروم فی ادنى الارض وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ بِإِذْنِ اللہ، کہ روم آج مغلوب ہو گئے ہیں زمین کے ایک حصے میں، کچھ جگہ ان سے ایرانیوں نے چھین لی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد رومی دوبارہ غالب آئیں گے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان والے بھی خوش ہوں گے، فی بضع سنین، بلکہ قرآن میں آتا ہے فی بضع سنین، کہ کچھ سالوں کے اندر اندر ایمان والے غالب آ جائیں گے۔ اچھا، اس میں بڑی ایک واقعہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، چونکہ مسلمانوں کی عام طور پر عیسائیوں کے ساتھ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے قربت تھی، دل مائل ہوتے تھے اہل کتاب، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب تھے، نبیوں رسولوں والے تھے، اور دوسری طرف مجوسی تھے جو مشرک تھے، نبیوں رسولوں والے نہیں تھے، تو مجوسیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے دل اہل کتاب کی طرف مائل ہوتے تھے، اور جو مشرک تھے مکے کے، ان کے دل مجوسیوں کی طرف مائل ہوتے تھے، کیونکہ وہ بھی ان کی طرف مشرک تھے۔ تو ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک آدمی کا مقابلہ ہو گیا، چیلنج ہو گیا، اس نے کہا کہ دیکھا تمہارے والے مغلوب ہو گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ والی صورت سن رکھی تھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے
کہ 2-3 سالوں کے اندر اندر یہ لوگ دوبارہ غلبہ پا لیں گے، کہ رومی دوبارہ غلبہ پا لیں گے۔ اس نے چیلنج قبول کر لیا اور اس کے اوپر 100 اونٹ کی شرط لگ گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسے اس نے یہ معاہدہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بضع سنین کا مطلب ہوتا ہے 9 سال تک، 1 سے لے کر 9 سال تک اس میں شامل ہے۔ تم ایسے کرو، اس سے یہ معاہدہ کرو کہ 9 سال کے اندر اندر رومی لوگ دوبارہ ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، رومی لوگ دوبارہ 9 سال کے اندر اندر غالب آ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے معاہدے کی مدت 9 سال کر دی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، دیکھ لیں گے، 9 سال بھی دیکھ لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان والے بھی خوش ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا انتظام ایسے کیا کہ 9 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک طرف رومیوں کو ایرانیوں پر فتح دی، دوسری طرف مسلمانوں کو بدر کے مارکے میں مشرکوں کے اوپر فتح دی۔ مسلمان ادھر خوش اور رومی ادھر خوش۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں لشکروں کو غلبہ دیا، جیسے اللہ نے فرمایا تھا ویسے ہوا۔ اسی طرح فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنا دین اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہر دین کے اوپر یہ والا دین غالب آ جائے۔ آپ دیکھیے آج کل اگرچہ مسلمان مغلوب ہیں لیکن اسلام آج بھی مغلوب نہیں ہے۔ ایک اللہ کا شہر ہے، ساری دنیا میں پھرتا ہے اور اسلام کو کوئی ٹکر نہیں دے سکتا۔ اسلام غالب ہے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب، مسلمان مغلوب ہیں، مسلمانوں کے کرتوت کچھ ایسے ہیں، معاملات کچھ ایسے ہیں، تو مسلمان مغلوب ہیں لیکن اسلام غالب ہے۔ پھر فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ تعالیٰ کا تم سے وعدہ اور اہل ایمان سے وعدہ ہے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں زمین کا خلیفہ بنائے گا۔ آپ دیکھیے کہ کہاں مکے کے وہ لوگ جو بکریاں چرایا کرتے تھے، اونٹ چرایا کرتے تھے، جن کو اس سے آگے کچھ نہیں پتا تھا، وہ دنیا کے حکمران بنے، دنیا کے حکمران۔ اللہ کا وعدہ تھا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک مسلمان عرب سے باہر نہیں نکلے تھے، لیکن پھر یمن کیا اور ایران کیا اور روم کیا اور سب کچھ فتح کیا مسلمانوں نے۔ 22 لاکھ مربع کلومیٹر کی حکومت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوں گے۔ آپ دیکھیے نا کہ پورے کے پورے قافلے، پورے کے پورے قبیلے آتے تھے، پوری کے پوری قوم آتی تھی، پورے کا پورا علاقہ آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو جیسے قرآن فرماتا تھا ویسے ہوتا تھا۔ تو یہ جو غیب کی خبریں قرآن نے دی ہیں بالکل اسی طرح ہوئی۔ پھر ایک اور فصل ہے اخبارہ عن القرون السالفہ والامم البائدہ، گزشتہ امتوں اور سابقہ ادوار کے متعلق قرآنی معلومات۔ کہتے ہیں کہ الوجہ الرابع ما انبأ به من اخبار القرون السالفہ والامم البائدہ والشرائع الداثرہ، وہ شریعتیں جو مٹ چکی تھیں، وہ امتیں جو ختم ہو چکی تھیں، وہ دور جو گزر چکے تھے، نبی علیہ السلام نے، قرآن نے اس کی بھی خبر دی۔ مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفض من أخبار أهل الكتاب الذي قطعوا في تعلم ذلك، وہ چیزیں جو اہل کتاب میں سے، جس میں سے کوئی ایک قصہ پوری قوم کا، اہل کتاب کا کوئی ماہر ترین آدمی جس نے عمر گزاری ہو علم کے ساتھ، اس کو شاید پتہ ہو، قرآن نے وہ قصے پوری قوم کے متعلق سارا کچھ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ فَيُورِدُهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم علی وجہہ وَيَأْتِي بِهِ عَلَى نَصِّهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہی جیسے واقعہ ہوا تھا ویسا واقعہ بیان کر رہے ہوتے تھے۔ فَيَعْتَرِفُ الْعَالِمُ بِذَلِكَ بِصِحَّتِهِ وَصِدْقِهِ وَإِنَّ مِثْلَهُ لَمْ يَنَلْهُ بِتَعْلِيمٍ، تو وہ جو عالم ہوتا تھا، جس کو ایک چیز پتہ ہوتی تھی، وہ اس کا اعتراف کرتا تھا کہ یہ چیز سچی ہے جو آپ نے بتائی ہے، اور اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جو علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے قرآن کی صورت میں، یہ سیکھنے سے نہیں آتا، یہ بس خاص سکھایا گیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سیکھنے سے نہیں آتا تھا، وہ چیزیں کہیں دنیا میں موجود نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی۔ وقد علموا انہ صلی اللہ علیہ وسلم امی لا یقرأ ولا یکتب ولا اشتغل بمدارسۃ ولا مطافنۃ، انہیں پتہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے نہیں ہیں، آپ لکھتے نہیں ہیں، آپ نے کبھی علم سیکھا نہیں ہے، کبھی علم کے لیے آپ نے دن رات ایک نہیں کی ہے۔ ولم یغب عنہم، آپ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مکے والوں کو مکے میں چھوڑ کے آپ 2 مہینے غائب رہتے ہوں، نہیں، ایسے نہیں تھا۔
ولا جہل حالہ احد منہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات کسی ایک سے بھی چھپے ہوئے نہیں تھے. وقد كان اهل الكتاب كثيرا ما يسألونه صلى الله عليه وسلم عن هذا فينزل عليه من القرآن ما يتلو عليه منه ذكرا. اہل کتاب بڑے سوال لے کے آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھی پتا ہوتا تھا اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرتا تھا اور ان کے سوالوں کے جواب دیتا تھا. جیسے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ. اب خضر علیہ السلام کو کون جانتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا قصہ قرآن مجید میں آیا کہ اس قصے کے اندر آیات للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو جو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جاننا چاہتے تھے ان کو اتنی ترتیب کے ساتھ اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ قرآن نے وہ قصہ بیان کیا ہے تو سبحان اللہ، ایسا قصہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. مطلب لوگوں کے علم کی تو بات چھوڑیے، کتابوں میں بھی تورات زبور میں بھی آپ کو نہیں ملے گا جیسا قرآن نے بیان کیا. اصحاب الکہف، اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، لقمان اور ان کے بیٹے کا واقعہ، مخلوقات کے آغاز کا واقعہ، یہ جو تورات میں، انجیل میں، زبور میں، صحف ابراہیم میں، صحف موسیٰ میں تھا، سب کچھ قرآن نے وہ بیان کیا ہے. وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَىٰ تَكْذِيبِ مَا ذُكِرَ مِنْهَا. اچھا آپ کو ایک دفعہ بھی، ایک یہودی بھی ایسا نہیں ملے گا جو کہتا ہو قرآن نے یہ جو بیان کیا یہ غلط بیان کیا ہے. ایک بھی آپ کو اس دور سے لے کر آج تک نہیں ملے گا جو یہ کہہ سکتا ہو کہ قرآن نے جو بیان کیا ہے وہ غلط بیان کیا ہے. سبحان اللہ. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی باہر نہیں نکلے تھے، لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ جو بیان ہو رہا ہے نا یہ سیکھنے سے نہیں آتا، یہ کچھ الہام ہوا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا ہے. پھر ایک اور معجزہ قرآن کا التحدی والتعجیز فی قضایا واعلامهم انہم لا یفعلونها. قرآن مجید کا دعوت مقابلہ، دشمنوں کی عاجزی اور قرآن کا خبردار کرنا کہ ان سے نہ ہو پائے گا. مطلب قرآن کہتا تھا یہ کرو، پھر ساتھ قرآن بتاتا تھا یہ کر نہیں سکتے، اور یقین جانیے وہ کر بھی نہیں سکے. مثلا ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ. اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ آخرت کا گھر اللہ کے ہاں جو ہے وہ خالص تمہارے لیے ہے، لوگوں کے لیے نہیں ہے، تو پھر آؤ موت کی تمنا کرو، موت مانگو اللہ سے. اب کہتے ہیں کہ مطلب ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا، ایک آدمی بھی یہودیوں میں سے جس نے قرآن کے مقابلے کا جواب دیا اور اس نے موت کی تمنا کی ہو. قرآن نے فرمایا نا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے. کوئی ایسا بھی نہیں تھا جو کہتا تھا اچھا جی آپ کے قرآن میں یہ ہے کہ تمنا نہیں کریں گے تو میں تو تمنا کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک بھی یہودی ایسا نہیں تھا جو سامنے آتا. سبحان اللہ. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ مثلا قرآن نے صرف چیلنج دیا ان کو، انہوں نے صرف زبان سے کہنا تھا لیکن نہیں کہہ سکے، قرآن کا چیلنج تھا. اسی طریقے سے قرآن مجید نے نبی علیہ السلام کے پاس کچھ عیسائی آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس بات کا تذکرہ سورہ آل عمران میں ہے. تو وہ مان نہیں رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، تو کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ مباہلہ کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اگر وہ آپ سے جھگڑتے ہیں جو آپ کے پاس علم آیا ہے اس کے بارے میں تو کوئی بات نہیں، فقل تعالوا، آپ ان سے کہو کہ آ جاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، آؤ ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے گھر والوں کو بلاتے ہیں تم اپنی فیملی کو بلاؤ. ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں. آ جاؤ مباہلہ کر لو. اچھا عیسائیوں کا پورا قافلہ، پورا قبیلہ، اس نے مباہلہ نہیں کیا، اس نے نہیں کیا. انہوں نے کہا جی آپ جزیہ ہم سے لے لیں، مباہلہ ہم نہیں کرتے. حالانکہ مباہلے کی دعوت انہوں نے دی تھی لیکن نہیں کیا. ایک روایت میں آتا ہے وہ آپس میں مشاورت کرنے لگے، کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے یہ نبی ہے، اس کے ساتھ مباہلہ کر کے لعنت تمہارے اوپر ہی پڑے گی. تو انہوں نے مباہلہ نہیں کیا، قرآن کا چیلنج تھا، اور قرآن نے کہا بھی تھا یہ نہیں کر سکتے. قرآن نے کہا بھی تھا قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، ایک سورت لے جیسی، ایک سورت، لیکن نہیں لا سکتے. تو یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ تھا
کہ قرآن نے جیسے فرمایا تھا، مطلب ایک لفظ بھی وہ اپنی زبان سے نہیں نکال سکے اس طرح. پھر روعته فی السمع وہیبته فی القلوب، قرآن سنتے ہوئے کانوں میں جو عجیب دبدبا بیٹھ جاتا ہے، دلوں میں ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے قرآن سے، اس کی بات ہونے لگی. یہ بھی ایک عجیب معجزہ ہے. قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کی جلد قرآن سنتے ہوئے کانپ جاتی ہے، بال کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی جلد اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو کر نرم پڑ جاتے ہیں. اور ایک اور مقام پہ فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ ڈر کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو گیا ہے اللہ کے خوف سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ سوچ سکیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں مطلب پہاڑ کے اوپر اس قرآن کا اتنا رعب طاری ہو جاتا ہے. حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں، کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبیر ابن مطعم اس وقت مسلمان نہیں تھے، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقرأ فی المغرب بالطور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھ رہے تھے. تو فلما بلغ هذه الآیہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت تک پہنچے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے ہیں یا یہ پیدا کرنے والے ہیں. جب آپ نے مسیطرون کا لفظ اس آیت میں فرمایا، اس کے بعد والی آیت میں، تو کہتے ہیں کاد قلبی ان یطیر للاسلام، میرا دل اسلام کی طرف اڑ کے جانا چاہتا تھا. کہتے ہیں وذالک اول ما بقر الاسلام فی قلبی، یہ وہ پہلی بار تھی جب اسلام میرے دل میں جگہ بنا پایا. کہتے ہیں میں نے جیسے ہی قرآن سنا، دل ایسا کوئی اسلام کی طرف مائل ہوا، دل چاہتا تھا موڑ کے چلا جائے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عتبہ ابن ربیعہ کافروں کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، اور یہ بڑا سمجھدار آدمی تھا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قوم کے درمیان کچھ نہ کچھ صلح کرانے کی کوشش کرتا تھا، اس لیے اس کو تانے بھی پڑتے تھے، تو بزدل ہے، تو منافق ہے، تو ایسا ویسا. تو تھا ساتھ میں متکبر بھی تھا. یہ تکبر کی وجہ سے بدر میں سب سے پہلے عتبہ ابن ربیعہ مارا گیا تھا. تو عتبہ ابن ربیعہ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، تو کہنے لگے جی آپ جو لائے ہیں وہ ایسے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ ابن ربیعہ کے سامنے سورہ حامیم فصلت پڑھی. جب آپ نے یہ سورت پڑھی، اس سورت کا ایک حصہ تھا کہ فَأَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، میں تمہیں اس چنگھاڑ سے ڈرانا چاہتا ہوں جو چنگھاڑ قوم عاد اور قوم سمود پر آئی تھی، اس چنگھاڑ سے میں تمہیں ڈرانا چاہتا ہوں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو عتبہ نے اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا، کہنے لگا آپ کو ہماری رشتہ داری کا واسطہ ہے، بس کر دیں اور نہ پڑھیں. اس کا دل اندر سے کانپنے لگ گیا تھا، وہ نہیں رہ سکا، دل اس کا خوف سے بھر گیا تھا، حالانکہ کافر تھا. آپ آج بھی دیکھیں، میں کئی ویڈیوز ایسی دیکھتا رہتا ہوں کہ غیر مسلم یورپی لوگ جن کو عربی کا ایک لفظ نہیں آتا، ان کو جب قرآن سنایا جاتا ہے تو یعنی کہ بغیر کسی سبب کے اور بغیر کچھ سمجھے بے سبب وہ رونے پڑتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں. دل کے اوپر قرآن کی آیتیں جا کے ٹکراتی ہیں. قرآن کا معجزہ ہے اور یہ کسی اور کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا. پھر بقاؤہ علی الزمن، اتنا عرصہ ہو گیا ہے قرآن ابھی بھی باقی ہے. آپ نے کبھی ایسی کتاب دیکھی ہے مطلب اتنے عرصے کے بعد لفظ بلفظ حرف بحرف ایک ایک حرکت اس کی اسی طرح سلامت ہو؟ تب آپ نے زیر زبر بھی اپنے چینج نہیں کر سکے ابھی تک. قرآن نے فرمایا نا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو قرآن کرتا ہے، اللہ نے کی ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید.
باطل اس کے آگے سے آ کے، اس کے پیچھے سے آ کے اس کو نہیں پریشان کر سکتے. کہتے ہیں کہ وسائل معجزات الانبیاء انقضت بانقضاء اوقاتها، انبیاء کے جتنے معجزے تھے اپنے اپنے وقت میں تھے اور پھر ختم ہو گئے. آج آپ کے پاس صرف ان معجزوں کی خبر ہے. صالح علیہ السلام کے پہاڑ سے اونٹنی نکلی، آپ کو پتا ہے، قرآن نے بتایا آپ کو. موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا تھا، عصا تھا جو سانپ بن جاتا تھا، وہ پتہ ہے، ہمیں خبر ہے، لیکن آپ دیکھ نہیں سکتے. لیکن قرآن، آپ اس کو اٹھا کے آج شیخ تو کہتے ہیں کہ 535 سال ہو گئے. شیخ فرما رہے ہیں قرآن کے نازل ہونے سے اب تک 535 سال ہو گئے، لیکن یہ شیخ کی آج سے 1000 سال تقریباً پہلے کی کتاب ہے. آج تو 1445 سال ہو گئے ہیں، 1445 سال ہو گئے ہیں، کوئی قرآن کو نہیں چھیڑ سکتا. آج تک یہ قرآن ویسے کا ویسا، حرف بحرف، لفظ بلفظ اسی طرح پڑھا جاتا ہے، اسی طرح سیکھا جاتا ہے. اور آج جب قرآن کے دشمن زیادہ ہیں تب بھی قرآن کے حافظ سب سے زیادہ ہے، قرآن نبی بھی باقی. پھر ایک شیخ نے ایک اور فصل قائم کی ہے، وجوہ اخری للاعجاز، معجزات کے دیگر پہلو. یعنی یہ تو موٹے موٹی باتیں تھی نا، اب کچھ مختصراً شیخ نے اور بھی تعارف کرایا ہے کہ قرآن اور کہاں کہاں آپ کو معجزہ دکھاتا ہے. کہتے ہیں وقد عد جماعت من الائمۃ ومقلد الامۃ فی اعجاز وجوہا کثیرہ منها ان قاریہ لا یمل. کہتے ہیں علماء نے، ائمہ نے بڑی اور بھی پہلو بیان کیے ہیں قرآن مجید کے معجزات کے، لیکن ان میں سے چند ایک یہ بھی ہیں کہ قرآن کا قاری اکتاتا نہیں ہے. وسامعہ لا یمج، قرآن سننے والا وہ سیر نہیں ہوتا، رجتا نہیں ہے قرآن سن سن کے. بل الاقباب علی تلاوتہ یزیدہ حلاوتا، بلکہ تلاوت میں پڑے رہنے سے مزید مٹھاس ملتی ہے. اب یہ بات لوگ سمجھیں گے کہ دیکھیں ہمارا تو قرآن پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا. تو بات یہ ہے کہ آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے نا، تعلق نہیں ہے. ایک غیر معروف آدمی سے آپ ملیں گے تو آپ مل ہی نہیں سکتے، آپ کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ وہ معروف نہیں ہے نا. آپ جتنا کسی کے قریب ہوں گے اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آپ کو محبت محسوس ہوگی، الفت محسوس ہوگی. اس کے گھر تک، اس کے کاروبار تک سب آپ کو پتا ہوگا، آپ اس کے بارے میں پوچھیں گے. لیکن جب آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے پھر قرآن آپ سے دور بھاگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایسا نہ بنے. آپ نے فرمایا قرآن دلوں سے ایسے نکلتا ہے جیسے تیر اپنی کمان سے نکلتا ہے، جیسے تیر اپنی کمان سے نکلتا ہے، قرآن دلوں سے ایسے نکلتا ہے. لیکن اگر آپ کو قرآن کے ساتھ لگاؤ ہو تو آپ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، آپ کو مزید مٹھاس ملتی ہے. وَتَرْتِيلُهُ يُوجِبُ لَهُ مَحَبَّةً، قرآن بار بار پڑھنے سے دل محبت سے للچانے لگتا ہے. لا يزال غدا طريا، قرآن کی آیتیں آپ کو ہمیشہ تر و تازہ ملیں گی. وغیرہ من الکلام ولو بلغ فی الحسن والبلاغة مبلغه یمل مع التردید. لیکن قرآن مجید کے علاوہ کا جو کلام ہے، چاہے وہ فصاحت و بلاغت کا عظیم چیز ہو، لیکن 2-4 دفعہ پڑھنے کے بعد آدمی اکتا جاتا ہے. وَيُعَادَ إِذَا أُعِيدَ وَكِتَابُنَا يُسْتَلَذُّ بِهِ فِي الْخَلَوَاتِ. کہتے ہیں کہ ہماری جو کتاب ہے، لوگ تنہائیوں میں اس کتاب سے لذت حاصل کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کوئی لوگ تجربہ اپنا بتائیں کبھی کہ قرآن کو تنہائیوں میں کیسا مزہ دیتا ہے. وَيُونَسُ بِتِلَاوَتِهِ فِي الْأَزَمَاتِ، اور جب آپ کسی معاملے میں ہوتے ہیں تو قرآن کی تلاوت سے آپ کو انس اور آپ کو تسلی ملتی ہے. وَسِوَاهُ مِنَ الْكُتُبِ لَا يُوجَدُ فِيهَا ذَلِكَ، لیکن اور کسی کتاب میں آپ کو یہ کچھ نہیں ملے گا. حَتَّى أَحْدَثَ لَهَا أَصْحَابُهَا لُحُونًا وَطُرُقًا يَسْتَجْلِبُونَ بِتِلْكَ اللُّحُونِ تَنْشِيطَهُمْ عَلَى قِرَاءَتِهَا. باقی کتابوں کے لوگوں نے وہ مختلف طرح کی طرزیں، مختلف طرح کے لہجے، مختلف طرح کے لحن نکالے ہیں تاکہ لوگ وہ کتاب پڑھیں، لیکن پھر بھی لوگ نہیں پڑھتے. لیکن قرآن ہے کہ اس سے رجدی نہیں ہے، تو یہ بھی اس کا ایک معجزہ ہے. پھر جمعہ لعلوم ومعارف لم تعہد العرب عامہ ولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبل نبوته خاصة بمعرفتها ولا القیام بها. قرآن نے آپ کو ایسے علوم دیے ہیں، ایسے علوم کہ عرب لوگ عام طور پر اور خاص طور پر میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نبوت سے پہلے ان علوم سے واقف ہی نہیں تھے۔ دیکھیے قرآن نے ماں کے پیٹ کے اندر اس وقت جب ابھی آپ کی مشینیں اور الٹرا ساؤنڈ یہ کچھ بھی نہیں تھا، قرآن نے سارے سٹیپس بتائے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر کیسا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے مطلب سیلاب کے بعد کی صورتحال زمین کی کیسی ہوتی ہے، قرآن آپ کو بتا رہا ہے۔ قرآن آپ کو چاند کی کیٹیگری بھی بتا رہا ہے اور سورج بھی بتا رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریریں آپ سنیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرمائے۔ بہت سے لوگ تو ان سے نفرت کرتے ہیں، لیکن یقین جانیے یہ اسلام کا ہیرو ہے۔ اس کو سنیں، یہ کیسے آپ کو بتاتا ہے کہ قرآن مجید نے آپ کو کون کون سے علوم دیے۔ سبحان اللہ۔ مورس بقائلے کی ایک کتاب ہے، غالباً یہی نام ہے، قرآن اور ماڈرن سائنسز، جی قرآن اور ماڈرن سائنسز۔ اس نے ماڈرن سائنسز کی بہت ساری چیزیں قرآن سے بتائی ہیں کہ یار اس کی بیس قرآن سے آپ کو مل رہی ہے۔ تو ایسا علم شیخ نے تو لکھا ہے کہ عرب لوگ نہیں واقف تھے، میں کہتا ہوں دنیا والے بھی واقف نہیں تھے، قرآن نے ایسا علم آپ کو دیا ہے۔ وَمِنْهَا جَمْعُهُ فِيهِ بَيْنَ الدَّلِيلِ وَالمَّدْلُولِ۔ قرآن نے کئی دفعہ تو ایسا بھی کیا کہ آپ کو دلیل بھی دی اور مدلول بھی دیا، یعنی جس چیز کی آپ دلیل دے رہے ہیں وہ بھی قرآن نے آپ کو تعارف کرایا ہے، وہ بھی آپ کو قرآن تعارف کرا رہا ہے کہ یہ دلیل ہے اور یہ اس کا مدلول ہے۔ اچھا پھر کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید حفظ کتنی جلدی ہو جاتا ہے۔ آپ قرآن سیکھنے بیٹھے ہیں، قرآن آپ کو سمجھ، اچھا اس کا بھی ایک عجیب پہلو ہے کہ اگر آپ قرآن سیکھنے گئے ہیں اور آپ بالکل سادے اور کورے ہیں، قرآن سب سے آسان طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی، سب سے آسان کتاب ہے جو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور اگر آپ بہت بڑے عالم ہیں اور قرآن سیکھنے گئے ہیں تو سب سے مشکل کتاب ہے جو قرآن آپ کو سمجھ آئے گی۔ عجیب ہے نا؟ مطلب آپ بالکل نئے آدمی ہیں تو قرآن آپ کو بہت آرام سے سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، اور اگر آپ بہت بڑے عالم ہیں، قرآن آپ کو بہت پتہ ہے، لیکن پھر آپ اس میں ڈبکی لگاتے ہیں تو بہت مشکل ہے اس کو سمجھنا۔ یعنی سمجھنے والے کے لیے آسان کے لیے، آسانی کی تلاش والے کے لیے بہت آسان ہے، اور گہرائیوں میں جانے کے لیے قرآن بہت علوم کے بعد آپ کو ملے گا۔ پھر منہا مشاکلۃ بعض اجزائہ بعضا، قرآن میں ترتیب ایسی ہے کہ ایک سورت دوسری سورت کے ساتھ، ایک سپارہ دوسرے پارے کے ساتھ، اور پہلے والا بعد والے کے ساتھ، بہت خوبصورت ایک ترتیب میں اور ایک جوڑ کے ساتھ، ایک یعنی کہ یوں سمجھیے کہ ایک تعلق کے ساتھ یہ صورتیں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ہمارے ایک شیخ ہیں، ہمارے بہت محسن ہیں، شیخ خلیل الرحمن چشتی صاحب، اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔ ان کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے قرآنی صورتوں کا نظم جلی، قرآنی صورتوں کا نظم جلی، بڑی پیاری کتاب ہے وہ۔ انہوں نے قرآنی صورتوں میں ہر صورت کے موضوعات کا تعارف کرایا اور ہر صورت کے دوسری صورت کے ساتھ تعلق بتایا، اور پھر اس سے کیا ہوا، ایک علم دوسرے علم کے ساتھ جوڑ جوڑ کے قرآن نے آپ کو دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے قرآن کریم کے حوالے سے بات کرنا۔ یہ تو یوں سمجھیے ہم نے تو سورج کو چراغ دکھایا ہے، اتنا تھوڑا سا ہم نے بیان کیا ہے، اس سے بہت زیادہ ہے جو جس پر بات کی جا سکتی ہے۔ بہرحال ہم نے نبی علیہ السلام کے معجزات کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ایک معجزہ دیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ قرآن کس پہلو سے معجزہ ہے۔ قرآن ایسا نہیں کہ کتاب ہے یہ معجزہ پڑھا ہے جی، نہیں ایسا نہیں ہے، قرآن کئی پہلوؤں سے معجزہ ہے جو آج تک لوگ اس قرآن کو ٹکر نہیں دے سکے۔ تو بس ایک ہم ہیں جو قرآن کے حوالے سے بھی اور صاحب قرآن کے حوالے سے بھی ہم کافی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔